بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، طوفان نو تک خانہ کعبہ اسی حالت میں رہا۔ طوفان نو کے وقت خانہ کعبہ کی عمارت کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور وہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی صورت میں رہ گئی تھی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام یہاں آ کر آباد ہوئے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی عمارت کی تعمیر کریں۔ اس کی نشاندہی اس طرح کی گئی تھی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبہ کی حد مقرر کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی سائے کی مدد سے خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر اس قدر کھدائی کی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی۔ پیارے دوستو، اس پر عمارت بنائی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک رکھنا سا بنایا تھا تاکہ کعبہ کے لیے جو نذرانے اور تحائف آئیں وہ اس میں رکھے جا سکیں۔ اس وقت خانہ کعبہ کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں 3 پہاڑوں کے پتھر لائے گئے تھے۔ بعد میں اس عمارت میں کچھ تبدیلیاں کی گئی تھیں، لیکن اس کی اونچائی مزید بڑھائی گئی۔ دروازے بھی 2 کی بجائے 1 کر دیا گیا تھا اور اس کے ساتھ اور بھی رفتہ رفتہ کافی تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو سب سے پہلے اور بآسانی مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔